السلام علیکم جی. آج ایک سائٹ پہ یہاں پہ ارتھنگ تھی لاہور میں. ایک ارتھنگ یہاں پہ ہے, اس کے بعد ایک ارتھنگ یہاں پہ ہے, اور تیسری یہاں پہ اس گھر میں. یہ سولر سسٹم لگا ہوا ہے, آپ کو تھوڑے سے پینلز نظر آ رہے ہوں گے. اور اس گھر کے اوپر ایک ریڈیو اینٹینا بھی ہے انٹرنیٹ کے لیے, جس کی وجہ سے لائٹننگ سٹرائک کا خطرہ بڑھ جاتا ہے. تو اس کی وجہ سے لائٹننگ ارسٹر بھی لگنا ہے, تو اے سی ڈی سی ارتھ اور اس کے علاوہ ایک لائٹننگ ارسٹر کا ارتھ جو ہے وہ ادھر کیا گیا. اچھا, آج ابھی ویڈیو میں ایک سوال جو کافی امپورٹنٹ ہے اس کا میں آنسر کرنا چاہ رہا ہوں. اچھا, پہلے تو میں تھوڑا سا دکھا دوں کہ یہ وائرز آ کے یہاں پہ یہ ٹرمینل باکس لگے ہوئے, جہاں پہ الگ الگ تار ان ہو جائے گی, اور اس کے بعد گھر کے اندر یہ تاریں جہاں بھی راستے سے گزرنی ہیں وہ چلی جائیں گی. اچھا, اب سوال کا جواب. جو سوال آتا ہے وہ یہ کہ عام طور پہ جو کچھ کمپنیز کام کر رہی ہیں جو پرانے طریقے سے کام کرتی ہیں, جس کو ہم استادی طریقہ کہتے ہیں کہ استادوں سے سیکھا ہوا ہے, انہوں نے یہ سیکھا ہوتا ہے کہ جب ارتھ کر لیا گیا تو اسے ٹیسٹ کیسے کرنا ہے. تو وہ کرتے ہیں کہ ارتھ کی جو تار ہوتی ہے اس کے ساتھ ایک بلب لگا کے چیک کر لیتے ہیں کہ جی بلب جل رہا ہے یا نہیں جل رہا. پہلی بات تو بلب کتنا تیز جل رہا ہے, کتنا آہستہ جل رہا ہے, یہ اس بندے کی نظر کتنی ٹھیک ہے جو وہ چیک کر رہے ہیں. یعنی کہ اس کی کوئی ہم سائنٹیفک ویلیو نہیں نکال سکتے کہ بلب کتنا تیز جل رہا تھا تو کتنا اچھا. ظاہر سی بات ہے جب ہم یہ پیٹرول پمپس وغیرہ پہ کرتے ہیں اور کمپنی کے یہ ارتھ ہوتے ہیں تو وہ ویلیوز مانگتی ہیں. تو پہلی بات تو یہ میتھڈ جو ہے بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے, تو یہ بتانا ضروری ہے کہ اس میتھڈ کو استعمال نہ کیا کریں. یہ جو ارتھ میٹر ہوتا ہے, یہ میں نے کسی اور ویڈیو میں پورا طریقہ بھی بتایا ہے کہ اس کو کیسے ٹیسٹ کرتے ہیں. ارتھ میٹر سے ٹیسٹ کیا کریں اور پراپر طریقے سے ٹیسٹ کیا کریں. ٹھیک ہے, تو ایک تو یہ بات ہوگی. دوسری ایک اور میں تھوڑی سی بات بتا دوں کہ جی ارتھ کی جو لوکیشن ہوتی ہے وہ سلیکٹ کرنا ضروری ہوتا ہے اچھی طرح سے کہ کہاں پہ ہونا چاہیے. فرض کریں کہ آئیڈیل لوکیشن کی ہم بات کر لیتے ہیں, پھر دیکھتے ہیں کہ کمپرومائز کس کس چیز پہ کیا جا سکتا ہے. اب یہاں پہ ایک ارتھ ہوا ہے, ٹھیک ہے. اب یہاں سے دیوار کا فاصلہ ہے کچھ, اور ظاہر سی بات ہے سڑک کا بھی فاصلہ ہے. تو یہ تقریباً 5 فٹ دونوں طرف فاصلہ ہے, اور گہرائی میں اگر ہم جائیں تقریباً یہ 20 فٹ گہرا ہے. تو ظاہر سی بات ہے دیوار کی کوئی بنیاد اسے تنگ نہیں کر رہی. اگر فرض کریں کہ یہاں پہ قریب ہی ادھر پانی کا ایک ٹینک ہوتا, جس طرح فرض کریں کہ میں گھر کے اندر کی سائڈ پہ کر رہا ہوتا, اور یہاں پہ پانی کا ٹینک ہوتا تقریباً 5 فٹ گہرائی پہ, تو بہتر یہ ہوتا کہ مجھے اس سے دور لے کے جانا ہے. کتنا دور لے کے جانا ہے؟ تقریباً اگر 10 فٹ کی جگہ مل جائے دور جانے کی تو اچھی بات ہے. اسی طرح سے اگر کوئی سیوریج کی ہودی ہے, جس طرح کچھ علاقوں میں سیوریج کا نظام نہیں ہوتا پائپنگ کا, تو وہ ہودی بناتے ہیں, تو اس طرح اس ہودی سے بھی دور جانا ضروری ہے. اس کی وجہ کیا ہے وہ میں بتا دیتا ہوں. اس کی وجہ یہ کہ جب راڈ زمین کے اندر جاتا ہے تو اس راڈ کے ارد گرد کی جو مٹی ہوتی ہے تقریباً آپ اندازہ کر لیں کہ 10 فٹ دور دور کی مٹی, یعنی کہ 10 فٹ ہم اس طرف جائیں, 10 فٹ اسی طرح اس طرف جائیں, اور 10 فٹ ہم اس طرف جائیں, اور پھر 10 فٹ اس طرف, اور جہاں تک راڈ گیا ہے اس سے نیچے بھی 10 فٹ. تو یہ جو مٹی ہوتی ہے یہ کرنٹ جذب کرنے کے لیے, کرنٹ ایبزارپشن کے لیے خاص اہمیت رکھتی ہے. ٹھیک ہے, تو اگر ایک سائڈ پہ ٹینک آ جاتا ہے, واٹر ٹینک آ جاتا ہے, تو وہ مسئلہ کر سکتے ہیں, اسی طرح سیوریج کی ہودی وغیرہ بھی. لیکن اگر مجبوری ہو, کہیں جگہ نہ بن رہی ہو, تو پھر اگر ایک سائڈ پہ کوئی چیز آ بھی جائے, کوئی دیوار بلڈنگ کی باؤنڈری, تو دوسری سائڈ کلیئر ہونا ضروری ہے, 3 سائڈیں کلیئر ہونا ضروری ہیں. تو یہ مجبوری کے اوپر ہے کہ کتنی مجبوری ہے, جگہ کون سی اویلیبل ہے, اس حساب سے چیزیں دیکھی جاتی ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ہے اس کو جگہ کو سلیکٹ کرنے کا طریقہ کیا ہے.